اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں، ضرور پوچھیں ان سے کہ کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. اینڈ ان مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ دس از آل ایبسلیوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، آج کافی عرصے بعد پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا کو طویل بریفنگ دی ہے، جس میں داخلی خارجی سیکیورٹی صورتحال، پاکستانی عسکری قیادت کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا، پاک افغان بارڈر، کالعدم ٹی ٹی پی سے معاملات، کراچی میں امن و امان، ملکی اداروں کے خلاف بیرونی عناصر کی مہم، سول ملٹری تعلقات اور سیاست میں ڈیل کی افواہوں سمیت اہم امور پر کھل کر انہوں نے بات کی. پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیے. لیگی قائد نواز شریف سے ڈیل سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کی باتوں کو من گھڑت اور بے بنیاد کہا. دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے واضح کیا کہ ہم نہ کسی ڈیل کا حصہ ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کون ڈیل کر رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے کیا شواہد ہیں ان کے پاس. میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا سے درخواست کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل اور اس طرح کی باتوں سے باہر رکھا جائے. اسے جتنا کم ڈسکس کیا جائے گا اتنا ملکی مفاد میں بہتر ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ شر پسند عناصر ملک سے باہر بیٹھ کر ملکی اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہے ہیں، جس کا مقصد گورنمنٹ، عوام اور ریاست کے درمیان دوریاں پیدا کرنی ہیں. لیکن وہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوں گے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. جس طرح سے آج انہوں نے تمام گفتگو کی ڈیل کے معاملے کو لے کر، اسی پر ہم یہ بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں انہوں نے بڑے کھل کر بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو ان سے پوچھیں کہ شواہد کیا ہیں، محرکات کیا ہیں جس کی بنیاد پر وہ بات کریں. آپ کے خیال میں نواز شریف سے ڈیل کی افواہیں پھیلانے کا پھر کیا مقصد ہے؟ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو مٹھائی شٹھائی کھلائیں آج، کہ میں مسلسل یہ بات آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں نا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت ہو، یہ منتظر رہتے ہیں، یہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں کہ جناب کب دروازہ کھلے اور کب عسکری قیادت ہمیں کہے کہ جناب آ جائیں. اب عسکری قیادت نے دروازہ بند کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جو آئے گا وہ اپنا حکومت کر لے. پہلے پراپوگنڈا کیا گیا، گالیاں دی گئیں، الزام لگائے گئے، شور کیا گیا کہ جناب یہ ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. پھر جب دیکھا کہ اس سے بھی وہ نہیں ڈرے، اس سے بھی وہ نہیں گھبرائے، انہوں نے اپنا جو ایک موقف اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی سیاسی معاملات میں، انہوں نے وہ اپنا موقف جاری رکھا. اب دوسری طرف پھر ایک یعنی افواہ سازی کی مہم بھی افواہ کے انداز میں چلائی گئی کہ جناب وہ ڈیل ہو گئی، وہ جی پہنچ گئے، فلانا پہنچ گیا، فلانے نے جناب منت کر لی، فلانے نے ترلا کر لیا، فلانا منا رہا ہے، یہ یہاں تک بات پہنچ گئی، چھوٹے میاں صاحب پر اتفاق ہو گیا، زرداری صاحب نے بھی جذبات میں ایک تقریر کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ بھائی کس نے تمہیں پیغام دیا، کس نے تمہاری منت کی، کس نے تمہیں کہا اور ڈیل کرو. اب بتائیں یہ اگر سچے ہیں، یہ چاہتے یہ ہے کہ کسی طریقے سے عسکری اداروں کو ملک کی جو ہے عسکری قیادت کو وہ انڈر پریشر لائیں تاکہ باری آئے. اب وہ ایک مولانا فضل الرحمان کی بات پہ بہت لوگ کہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہر کوئی نکاح بننے کے لیے کھڑا ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نکاح نہیں بنانا، آپ
جائے جا کے قوم آپ کو 5 سال بعد جس کو وہ لائے گی وہ آ جائے. تو کوئی تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں. حکومت چل رہی ہے. حکومت کو ایک مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا. اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اور امید ہے جس طرح خان صاحب لگے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائے گا. باقی آج مجھے بتائیں, میں منتظر ہوں اور آپ بھی منتظر رہیں کہ وہ جو گزشتہ 3 مہینے سے گندی کمپین جنہوں نے شروع کی ہوئی تھی. پہلے انہوں نے کمپین شروع کی ملک کی عسکری قیادت کے خلاف بائی نیم, اور جب دیکھا اس سے بھی کچھ نہیں بنا, پھر انہوں نے کمپین شروع کر دی جی ہم سے ڈیل ہو رہی ہے, ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں جی, فلانے جہاز سے پہنچ گئے, فلانے جناب اسپیشل جہاز آ گیا جی, فلانا ملک بیچ میں آ گیا جی, 3 ملک آ گئے, 8 آ گئے. اب اس پریس کانفرنس کے بعد ہم منتظر ہیں کہ وہ بتائیں کہ کون سے جہاز پہنچے تھے اور کون سے کیا پہنچے تھے. یہ ان کی خواہشات ہیں جو جب پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ہر طریقہ آزماتے ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جی ایاز صاحب, پہلے تو آپ نے ان کا جواب ہی نہیں دیا. وہ آپ سے مٹھائی مانگ رہے تھے حافظ صاحب, مٹھائی کا تو ان سے وعدہ کر لیتی. وہ تو آپ سے اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے, آپ ان کی بات ہی نہیں مان رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے اس طرح تو پھر بہت سارے, پھر عامر صاحب کو بھی مٹھائی بھجوانی پڑے گی, فیصل صاحب کو بھی. یہ سارا معاملہ شروع ہوا وہ ایک آپ کو پتہ نا وہ ڈیلے ہونے سے, ایک جو وہ اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, جی جی, اس کے بعد ظاہر ہے ایک سمجھا گیا کہ کیوس پیدا ہو چکا ہے, اور اس میں ظاہر ہے پھر سب نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے, اس کو زندہ بھی رکھنا ہوتا ہے. لیکن مجھے ان دنوں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو لوگ یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, رابطے ہو رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کی مدد کر رہے ہیں یا ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. کیونکہ نواز شریف صاحب تو ووٹ کو عزت دو, اور جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ نام لے کے جس طرح سے تنقید کی گئی, بہت زیادہ کی گئی, اس کے بعد تو پھر اس کی گنجائش نہیں بنتی تھی کہ آپ جو سٹانس لے چکے تھے, اتنا آگے جا چکے تھے کہ جی اب تو صرف ووٹ کو عزت دو پہ بات ہوگی اور تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. پھر جب ان کے چاہنے والوں نے, ان کے قریبی لوگوں نے جب یہ تاثر دینا شروع کیا کہ بات ہو رہی ہے, ان سے ڈیل ہو رہی ہے, یہاں تک کہا گیا کہ جی وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, تو ان سے بڑی مشکل سے ان سے کہا گیا کہ جی آئیں آپ ملک سنبھالیں, ملک بڑا مشکل میں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا جس دن نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج بھی میں ہی پرائم منسٹر کا امیدوار ہوں, تو میں نے کہا تھا آپ گیم اوور سمجھیں, اگر کوئی بات ہو بھی رہی تھی مجھے تو نہیں پتا تھا. پھر یہ کہ اتنا ٹائم جب اس پہ سپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, پاک فوج کے ترجمان نے روز کو بیان نہیں جاری کرنا ہوتا, نہ ہی کوئی اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ آ کے میڈیا ٹاک کر رہے ہوں, وہ بھی اس میں پھر سوال ظاہر ہے چونکہ سوال ایک چیز چل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, تو سوال پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی سوال پوچھ بھی لیتا ہے, تو پھر اس کا جواب بھی انہوں نے دینا ہوتا ہے اور دینا پڑا. اور پھر کلیئرٹی سے انہوں نے کہہ دیا کہ سب سروینٹ ہے فوج تو گورنمنٹ کا, مینس کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی ظاہر ہے ہم نے تو اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے, وہ چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو, نواز شریف کی ہو, زرداری صاحب کی, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, فضل الرحمان صاحب کی آ جائے, وہ بڑی خواہش ہے ان کی, وہ چونکہ پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی تیار ہے ایک مدت سے, یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا جا رہا. تو آج وضاحت چونکہ آ گئی تو بظاہر تو یہ افواہیں دم توڑ گئیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے ظاہر ہے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, علاج کا بہانہ کر کے گئے ہوئے ہیں, بیماری کے تحت گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے زندہ بھی رکھنا ہے اپنے لیڈر کو, اور کیونکہ ووٹ بینک بھی اسی لیڈر کا ہے تو اس لیڈر کو تو کبھی بھی وہ اس پہ نہیں جانے دیں گے بیک گراؤنڈ میں کہ اتنا زیادہ نقصان ہو جائے کہ لوگ ان کو پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں. تو لہٰذا نواز شریف کو زندہ رکھنے کے لیے, لیکن مجھے اس اسٹریٹجی کی سچی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی, یہ نواز شریف کی خدمت نہیں تھی. 12 لوگ ہمارے معصوم ہیں, ان کے لیے تو لیڈر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پھر جس طرح کے حالات ہیں, جتنی مہنگائی ہو گئی, اس میں آبویسلی ہمیشہ سے میں دیکھتا آیا ہوں کہ لوگ حتیٰ کہ وہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ان کے دور میں مہنگائی کم تھی تو وہ کیوں چلے گئے. اب تو خیر وہ کم ہو گئے ہیں بزرگ, بے شمار بزرگوں سے آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے تک بھی میں سنا کرتا تھا کہ یار انگریزوں کا دور بہت اچھا تھا, انصاف مل جاتا تھا حالات. تو ہم لوگ یا ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں یا مستقبل میں, حال میں ہم کبھی جیتے ہی نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے پاکستانیوں کا.
صحیح. جی عامر صاحب. جی عامر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں ڈیل سے متعلق، نواز شریف کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو آج میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بہت واضح الفاظ میں بتا دیا ہے، ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے فیصل صاحب؟ بیان دیا اور انہوں نے دیا اپنے پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے، ڈیل کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ایک دھماکہ ہوگا، اور پھر میاں نواز شریف کا بیان آیا کہ جلد آپ سے ملاقات ہو جائے گی. اچھا جی، جب آپ کہتے ہیں کہ جلد ملاقات ہو جائے گی تو اس سے پہلے ارتضاد احسن صاحب بھی ایک سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے نواز شریف کی. پھر آپ فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو یاد کریں جو وزیر اعظم کی میٹنگ کے بعد نکل کے انہوں نے کہا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو آپ کیسے لے کے آ رہے ہیں. اب بات ہے یہ ان سب کو جواب دینے چاہیے، پہلے حکومتی لوگوں کو، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے تو یہ بھی تو وضاحتیں کرے نا کہ یہ کس کے ایما پہ بات کر رہے تھے. سیاسی لوگ جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے تو اپنی پارٹی، اپنے لیڈر، اس حوالے سے بات کرنی ہے. زرداری صاحب موجود ہیں، اس کے اوپر تو ایک ربٹ عسکری ذرائع سے آیا تھا پیپر میں کہ جی وہ نام لے لیں، ٹھیک ہے، اور آج انہوں نے سب کے حوالے سے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ شام کو ٹاک شوز میں شروع ہو جاتی ہے بات. بھئی جب ٹاک شوز میں شروع ہو رہی ہے تو یہ اسی لیے شروع ہو رہی ہے کہ آج پھر سوال ہوئے، اس کا جواب دیا گیا. کیا سیاست ختم ہو گئی ہے؟ سیاست تو چلتی رہے گی، اور سیاست اسی چیز کا نام ہے. کیا کسی نے زرداری صاحب کو جا کے پوچھا کہ آپ نے جو اوپر نیچے 3-4 بیان دیے اور آج وہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے بعد، وہ کیا بیان جاری کریں گے؟ ایشوز تو ہیں نا پاکستان کے اندر. تو وہ اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا. یہ چیزیں پاکستان کے اندر پہلے، چونکہ نواز شریف صاحب گئے تھے ایک معاہدے کے تحت، اور جس سفیر جو سعودی عرب کے تھے عواد اسیری، ان کی موجودگی میں گئے، ان کی موجودگی میں آئے، اور اب وہ آج کل وہاں کی کوئی انٹیلیجنس کی اس میں مشاورت میں شامل ہیں جو رائل فیملی سے نہیں ہیں. لیکن وہ جا کے نواز شریف سے ملتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ 15-20 جنوری کے درمیان میں ان کی پھر ملاقات ہوگی. اب آپ اس کو عسکری ذرائع سے نہ کریں کہ جی وہ کس لیے مل رہے ہیں. لیکن جب کسی جو سابق وزیر اعظم ہو، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اس سے لوگ ملتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے جا کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ملیں، دوسرے لوگ ملیں، یہ کام چلتا رہنا ہے. ہاں حکومت کا ضرور کام ہے کہ وہ بجائے ترجمان پاک فوج کے بیان کو لے کے اور بغلیں بجانا شروع کر دیں، ان کو اپنی کارکردگی کی طرف جانا چاہیے. جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب سروینٹ ہیں اور ہمیں وہی کام کرنا ہے کہ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی جب آپ کو اتنا سب کچھ سرپرستی سے ساتھ کے ساتھ مل رہا ہے تو آپ کو کم از کم اپنی کارکردگی تو ٹھیک کر لینی چاہیے نا. آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، پریشر آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کے اوپر اپنے کام نہ کرنے کا پریشر ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مسلح افواج کو سائیڈ پہ کر دے اور اپنا کام شروع کر دے، بجائے اس کے کہ وہ ان باتوں کو خود اٹھا لے، اپنے اوپر سوار کر لے، اور وہ یہ سوچے کہ نہیں بھئی یہ کارکردگی ہے آپ کی جس کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ کے پی میں ہوا اور پنجاب میں کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوا. آپ اپنی تیاری پکڑیے بھائی. جی فیصل صاحب. جی صاحب دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو جو اپنا آئی ایس پی آر کے چیف ہیں انہوں نے ایک تو حالات بتائے اور ایک مشورہ دیا. حالات یہ بتائے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیل ویل جو ہے وہ نہیں ہو رہی, اور دوسرا انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ اس طرح کی افواہوں سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے, اس پہ آپ ڈسکس بھی نہ کریں. تو ہم اس معاملے پر جو ہے ان کی رائے کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کے مشورے پہ بھی جو ہے وہ عمل کر لیتے ہیں. ویسے بھی 3 لوگوں نے تو اس پہ رائے دے دی ہے اپنی. میں اس پہ ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے ایک الگ موضوع پہ جو ہے نا وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جی انہی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. آئی ایس پی آر کے چیف نے جو اپنی فوج کی کارکردگی بتائی اس میں انہوں نے کراچی کے حوالے سے بتایا کہ 2014 میں انٹرنیشنل کرائم کا جو انڈیکس تھا اس میں کراچی جو ہے وہ 6 نمبر پہ تھا, کہ دنیا میں جب بدترین امن و امان کی صورتحال تھی اس میں کراچی کا نمبر جو ہے
وہ 6 نمبر تھا، اور فوج کی، رینجرز کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں سے اس وقت کراچی کی صورتحال جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. اب وہ 128ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور بہت سارے جو ترقی یافتہ میگا پولیٹن سٹیز ہیں ان سے اچھی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے وہ کراچی کی ہو گئی ہے. اور اس میں کوئی جو ہے وہ شک کی بات بھی نہیں ہے کہ ادھر جو ہے جو 2014 میں صورتحال تھی اور آج جو صورتحال ہے اس میں زمین اور آسمان سے بھی شاید زیادہ کا جو ہے وہ فرق ہے. لیکن ایشو کیا ہے؟ یہ فرق جو ہے کہ کیا اس فرق کو ہم نے ہمیشہ جو آج کے امن و امان کی صورتحال ہے وہ جو سندھ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ کیا اس صورتحال کے لیے جو تھریٹ نہیں بن گئی ہیں؟ اس پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ غور کرنے کی ذمہ داری جو ہے مجھ سے اور آپ سے زیادہ ان پر زیادہ عائد ہوتی ہے جو اس شہر میں امن قائم کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں. یعنی کہ فوج پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ کہیں یہ جو صورتحال ہے یہ دوبارہ تو 6 نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ کراچی کو جو ہے وہ نہیں لے جائیں گے کہ ایک حکومت، صوبائی حکومت نے، ایک پارٹی نے اپنی پالیسی سے 3.5 کروڑ کی آبادی کو ایک بند گلی میں جا کے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. تو اس کا جو ریئیکشن آئے گا وہ ریئیکشن کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس وقت کراچی میں بظاہر جو ہے یہ آپ کو ہم کراچی میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا. اس وقت بھی دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ 6 دن سے جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے. پی ایس پی نے جو ہے وہ 30 جنوری کو سی ایم ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان کر دیا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کو میڈیا اتنی کوریج نہیں دے رہا، جو صرف ایک جو ہے وہ 4 سیٹیں کھلوانے پہ جو تحریک انصاف کو کئی ہفتوں تک جو ہے نان اسٹاپ کوریج دی گئی تھی اتنی کوریج نہیں مل رہی. شاید اس کی وجہ یہ ہوگی اس دھرنے میں جو ہے لڑکیاں نہیں ناچ رہی، کہ وہ یا ہو سکتا ہے کوئی دوسری وجہ ہو، میڈیا اتنی کوریج نہیں دے رہا. لیکن صورتحال بہت گمبھیر ہے، صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی گئی جس میں پاکستان کو بچانے کا جو ہے وہ سارے نسخے جو ہے اس میں لکھ دیے گئے بقول معید یوسف کے ان کی بریفنگ کے مطابق. تو آپ کو اس کے پہلے چیپٹر میں لکھنا پڑے گا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے، سندھ حکومت کی جو پالیسی ہے، اگر اس کو تبدیل نہیں کیا گیا تو یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بن چکی ہے. دیکھیں جو دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا، ہم بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں یہ اس آدمی نے 20 آدمی قتل کر دیے، اس نے 40 قتل کر دیے، لیکن کبھی ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے یہ جو دہشت گرد ہے، دہشت گرد بنا کیوں؟ ایک پڑھے لکھے آدمی نے اسلحہ اٹھایا کیوں؟ یہ جو حالات ہوتے ہیں نا یہ خودرو پودوں کی طرح یہ جو ہے دہشت گرد پیدا کر دیتے ہیں. ہمیں ان حالات کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ اس معاملے کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں لیا جا رہا، نہیں سمجھا جا رہا اس بات کو، سنجیدگی کو، اس معاملے کی سنگینی کو. اس وقت سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں اس رسپانسبلٹی میں ناکام ہو گئی ہیں. تو اس وقت فوج کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس حالات کی سنگینی کو سمجھے اور مداخلت کرے. آئین کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا، جمہوریت کے تقاضا کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو سنا نہیں جا رہا. مثال کے طور پہ 5 دن سے جماعت اسلامی دھرنا، کسی نے جا کے ان سے بات کی بھائی کیوں بیٹھے ہو اتنی بارش میں، اتنی ٹھنڈ میں آپ لوگ بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی بات کرنے نہیں گیا. اس معاملے کی سنگینی کو فوج کو سمجھنا پڑے گا، مداخلت کرنی پڑے گی. کراچی کی صورتحال کو، پیپلز پارٹی کی پالیسی کو آپ کو نیشنل سیکورٹی پلان کا ایک حصہ بنانا پڑے گا. چیپٹر 1 بنائیں اس کو آپ. ٹھیک ہے، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے فیض صاحب. جی الیاس صاحب. نہیں، ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد ایک شروع ہو جاتی جی کہ جی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس طرح افواہوں کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے، اور یہ ایک سمجھی سوچی سازش کے تحت کر دیا یا بیان بازی کر دی جاتی ہے. اس طرح زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم اس وقت مذاکرات کریں گے جب یہ سارا پنڈورا باکس سمیٹیں، ہم سے مشورے لیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اب ہر ایک نے اپنی پریزنس دکھانے کے لیے، عوام میں اپنا بتانے کے لیے کہ ہم موجود ہیں، تو اس طرح کے کرتے رہتے ہیں. آئی ایس پی آر نے صرف وضاحت کر دی ہے کہ ہمیں نہ بیچ میں لایا جائے، تاکہ اس طرح کی بات ہو تو اس کا کچھ وجہ ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہونے لگے، کوئی اس طرح کی چیز ہو تو یہ ویسے ہی اپنا کر دیا جاتا ہے. تو اس کو پھر اس کی تصدیق بھی یعنی کہ بات میں جب کرتے ہیں تو اس میں وہ ان کے پاس گراؤنڈ ریئلٹی کچھ نہیں ہوتی کہ کس چیز پر معاہدہ ہو رہا ہے. جیسے وہ اس دن بھی ایاز صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں خود آ جاؤں گا. اب یہ جو لوگ ہیں ان کے یا تو پارٹی کے یا تو دوست ہیں یا دشمن ہیں ان کے، وہ ان کو سیدھا ہی ہونے نہیں دیتے. وہ اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو،
اور دوسری جانب یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی مذاکرات بیک ڈور سے آنے کی کوشش، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم بھی کھپڑے ہیں راہوں میں، ہمیں بھی دیکھیں، ہمیں بھی یعنی کہ لیا جائے اگلے، کیونکہ انتخابات آنے والے تو اس حوالے سے یہ ایک سب سے بڑی ہے کہ میاں نواز شریف کو زندہ رکھا جائے اور تاکہ وہ پارٹی کی جو لوگ ہیں قیادت وغیرہ وہ ساتھ اور متحد رہیں اور الیکشن میں صحیح طرح کر سکے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک سارا میاں نواز شریف کا ہے، تو اس کو رکھنے کے لیے تو یہ سارا اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اور دیکھ لیں زرداری صاحب بھی اب بلاول صاحب بھی لاہور میں آ گئے ہیں تاکہ وہ اگلے انتخابات کے لیے پنجاب کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ تاکہ پنجاب سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکیں، جبکہ مسلم لیگ نون کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب ان کا گڑھ ہے۔ تو یہ جو تمام صورتحال ہے، اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان دونوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ اپنے آپ کو پارٹی کو زیادہ سے زیادہ عوام میں زندہ رکھیں، لیکن وہ ان کو زندہ رکھنے کی اتنی کوشش نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں کافی اچھی ہیں کہ مہنگائی اتنی رکھی ہے کہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ جی دن میں 2 دفعہ یاد کرتے ہیں کہ جی ان کے دور میں سستا تھا۔ تو جو گورنمنٹ کو بھی اپنے آپ کو تھوڑی سی اپنی پالیسیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، مہنگائی کو سب سے بڑی کنٹرول کرے۔ بالکل جی، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، بریک جانا ہے، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال ہمارا ہے پاک افغان سرحدی باڑ سے متعلق، ہم سوال یہ رکھیں گے کیا یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکے گا؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ اگست 2021 میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلا اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے براہ راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران بارڈر پر 71% سے زائد باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر لگائی گئی یہ فینس، یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی، آمد و رفت اور تجارت، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یمن کی باڑ ہے، مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ تورخم، خرلاچی، غلام خان، انگور اڈا، آبادینی، چمن بارڈرز ٹرمنلز کے ذریعے تمام کارگو اور پیدل نقل و حرکت کو انشور کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سمگلنگ اور نارکو ٹریفک پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، افغان کمانڈرز کی جانب سے پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کی مخالفت کی جا رہی ہے اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوسناک طور پر افغان وزارت دفاع نے باڑ لگانے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اس کا جواز یہ پیش کیا ہے کہ باڑ لگانے سے عوام تقسیم ہوں گے، جس پر پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور معاملہ افغان قیادت کے سامنے اٹھایا ہے۔ لیکن آج ڈی جی ISPR نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ افغان سرحد پر باڑ لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ باڑ کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ سرحد پر باڑ لگانے کا کام 94% تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ یہ امن کی باڑ ہے، یہ ہر صورت مکمل ہوگی۔ اسی مناسبت سے سوال ہے ہمارا، عامر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ اب یہ جو پاک افغان سرحدی باڑ کا معاملہ آپ کے خیال میں ظاہر ہے 94% کام مکمل ہو چکا ہے، جس طرح سے DG ISPR نے کہا بھی صحیح، آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ تقسیم کرنے کی بات ہے، تو وہ ایران، ترکی، سینٹرل ایشین اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ یہ تو وہ ہو گیا نا کہ جی مسلمان ہیں اور سارا جہاں ہمارا ہے۔ بھائی اگر ہم آپ کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کے آپ لوگوں تک، چاہے وہ سمگلنگ کے ذریعے سامان جا رہا ہے، انڈیا کے ذریعے ہم رستے دے رہے ہیں، ہم دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، OIC ہم کشمیر پہ نہیں کر رہے، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، جواب میں آپ ہمیں جواز کیا دے رہے ہیں؟ بھائی 2 ملک ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ ہماری فوج کے ترجمان نے وضاحت سے کہہ دیا کہ یہ مکمل ہوگی، 6% رہ گئی ہے۔ بالکل ہم چاہیں گے کہ جو اکھاڑی ہے باڑ وہ واپس لگے اور ان کو بتایا جائے کہ بالکل آپ اسلامی جذبے کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ جو ہم میسج انڈیا کو دیتے ہیں، اگر کوئی ہماری سرحدوں کی پامالی کرے گا تو اس کے ساتھ جواب وہی ہونا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ کے لیے تو ہم ہر جگہ سے پیسے اکٹھے کرتے پھریں، دنیا کو اپیل کریں، اور آپ اب اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس میں TTP آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، آپ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کریں اور خود آپ کے لوگ باڑ اکھاڑیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
نہ آپ کی حکومت کے کسی ترجمان کو یہ بات کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ آج ادھر سے میسج اس طرح گیا ہے, وہاں بیٹھ کے یہاں سے وفد بھی جانا چاہیے اور پھر منہ توڑ جواب بھی دینا چاہیے. دیکھیں جی, ہمیں بہت لوگ سمجھائیں گے کہ دیکھیں جی وہ ہمارا بارڈر ہے, بھائی چارہ ہے, اور وہ انڈیا اس کو یوز کرے گا. بھائی انڈیا تو یوز کر رہا ہے, پہلی خوراک ہم ان کو بھجوا رہے ہیں انڈیا کے ذریعے. کب تک ہم ان سے, چاہے وہ اشرف غنی کی حکومت ہو یا طالبان کی ہو, تو ہم اس لیے بلیک میل ہوں گے کہ جی ہمیں بھائی چارہ رکھنا ہے؟ یہ کیا صرف ذمے ہمارا ہی بھائی چارہ آ گیا ہے؟ یہاں سے یوریا بھی چلی جائے, وہاں خرید بھی لوگ لیں, وہاں سے آج ہیروئن کا بھی اتنا بڑا ٹرک پکڑا گیا ہے. بھئی آپ اپنے بارڈر کو مستحکم کریں, آپ کا کنٹرول ہے. آپ کے لوگ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے, آپ کو سنبھالنا چاہیے. یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمیں تو ان سب چیزوں کو سنبھالنا ہے اپنے ملک کے لیے. ہم آپ کا خیال ضرور رکھتے ہیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ بھی ہمیں اور اپنے آپ کو اکٹھا رہنے دیں. صحیح جی آیا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, نو ڈاؤٹ بالکل ہیں, یہاں بھی ہیں, ادھر کشمیر کے بارڈر پہ بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب امن و امان کی کوئی مثالی صورتحال ہے کہ یہ باڑ نہ لگائی جائے؟ خیر ہے, افغانستان میں افغان بستے ہیں اور پاکستان میں پاکستانی بستے ہیں, یہ بالکل کلیئر کٹ چیز ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کٹ کہا کہ نہ یہ صرف مکمل ہوگی بلکہ قائم بھی رہے گی انشاءاللہ. کلیئر میسج ہے کہ افہام و تفہیم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے. نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر ہم نے تو کرانا ہے, اس کو جب طے کر لیا کہ ہم نے اس کو قائم کرنا ہے. اور بالکل یہ بات درست ہے کہ دونوں طرف کے عوام کی حفاظت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے لیے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم پوری دنیا میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں, پوری دنیا کو آپ کے لیے ہر کام کر رہے ہیں. بہت سی کچھ چیزوں پہ میرے خیال آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہم نے. وہ جو عامر اسمگلنگ کی بات کر رہے تھے, اسمگل ہو کے چیزیں جا رہی ہیں, تو ہم نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کی طرف سے یہ جواب آئے گا تو یہ بہت غلط ہے. اور کسی ملک میں مجھے بتائیں نا, یہ ان سے کہیں کہ ذرا ایران جا کے دکھائیں. مطلب دنیا میں کہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ مہاجرین کو ویلکم کیا ہو آپ نے, اور وہ آپ کی سوسائٹی کا اس طرح سے حصہ بن گئے ہوں کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں, سارے بزنسز ان کے کنٹرول میں ہوں. لوگ باڑ لگا کے رکھ لیتے ہیں ان کو کیمپس میں, ان کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں سے باہر نکلیں. اس سے زیادہ بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے, مہمان نوازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال کافی ہو گئی. یہ طالبان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دن گئے جب آپ بلیک میل بھی کر لیا کرتے تھے پاکستان کو. اگر آپ نے ہمارے دشمنوں کو نہیں روکنا, انہیں پناہ دینی ہے, تو پھر ہم سے مطلب آپ اچھے کی توقع نہ رکھیں. تو انشاءاللہ یہ باڑ کمپلیٹ ہوگی اور قائم بھی رہے گی, مجھے یقین ہے. جی فیصل صاحب. جی فیصل صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ایک تو پاکستان کو یہ چیز بالکل اصولی طور پہ طے کر لینی چاہیے, اور اتنے سبق ملنے کے بعد تو اپنا اس پہ بالکل ایمان لے آنا چاہیے کہ اس ملک کے معاملات, یعنی کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں اب وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں چلانے, اپنی ضروریات کی بنیاد پہ ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ معاملات چلانے. اپنی دنیا جو ہے وہ کوئی بھی دنیا کا اس ملک جو ہے, ایون کہ افغانستان بھی اپنے جو معاملات ہیں, خاص طور پہ غیر ملکی معاملات ہیں, خارجہ پالیسی ہیں, مذہب کی بنیاد پہ نہیں چلانا. اس وقت پاکستان ہی ایک واحد ملک رہ گیا جس کو اس بات پہ پوری دنیا مجبور کرتی ہے کہ بھائی چارہ, محبت, اسلام, بھائی بندی, ہم ہی رہ گئے. آپ ان کو بتائیں کہ یہ جو باڑ ہے نا, ہم اس پہ ہمارے بہت بڑا بجٹ لگا ہے, جبکہ ہمارے ایسے حالات نہیں تھے, لیکن آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا کیونکہ آپ کے ملک سے یہاں دہشت گرد آتے ہیں, آپ کے ملک سے یہاں دہشت گردی آپریٹ کی جاتی ہے. آج بھی آپ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ان کی انہوں نے آپ کے یہاں پناہ لی ہوئی ہے, اس لیے ہم یہ باڑ لگا رہے ہیں. اور یہ ہماری بقا اور سلامتی کا معاملہ, اس پہ جو فوج کا جو موقف ہے اس پہ ہر صورت میں قائم جو ہے رہنا چاہیے. کراچی میں ایک افغان بستی ہے, آپ یقین کریں اس افغان بستی میں اس شہر کی پولیس داخل نہیں ہو سکتی, وہاں صرف انہی کا قانون چلتا ہے. وہ وہیں کے مطابق جو اپنی سارے معاملات افغانستان کے مطابق اپنے معاملات چلاتے ہیں. بھئی ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک میں جو ہے اتنے بے بس ہو جاتے ہیں. اب یہ باڑ کاٹتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, پوری دنیا کو آپ کیا پیغام دیتے ہو کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں, جبکہ اس وقت پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جو افغانستان کے لیے کھڑا ہوا ہے. دنیا
یعنی کہ اب یہ تو بالکل طے شدہ بات آ رہی ہے نا، یہ آئی ایم ایف پہ جو غیر ضروری شرائط عائد کی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر، وہ تو پاکستان کو افغانستان کا ساتھ دینے کی، جو موجودہ حکومت آئی، طالبان آئی، اس کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے نا. ہم تو ان کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ پوری دنیا کی ہم نے دشمنی مول لے لی. ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ پوری دنیا اس میں تباہ کرنے پہ تل گئی ہے کہ تم افغانیوں کی مدد کیوں کر رہے ہو، تم طالبان کی مدد کیوں کر رہے ہو. پھر بھی ہم جو ہے طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ پھر بھی ہم کو آ کے دکھائے چلے جا رہے ہیں. وہ کوئی حد ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ تو بالکل جو ہے یہاں پہ جو ایک طریقے سے اس خطے کا گنڈا بننا چاہتے ہو. آپ میں بھارت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا. وہ جو عامر صاحب نے اور ایاز صاحب نے بات کی ہے، بالکل درست بات کی ہے. آپ یہ جا کے دکھاؤ نا کہ ایران کو، ترکی کو، جو سرحدیں آپ کے ساتھ ملتی، جا کے دکھاؤ کسی کو اور آ کے. کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے کا روادار نہیں ہے پاکستان کے علاوہ. اب تو ایک محبت میں، بھائی چارے میں، شاید مذہب کے حوالے سے بھی اتنا آگے چلے گئے کہ ہمارے اپنے لیے مشکلات پیدا ہو گئی. ہمیں تو اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. باہر تو بہت ثانوی معاملہ ہے، اور اس سے آگے جا کے فیصلے کرنے چاہیے. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیں یہ حساس مسئلہ ہے. افغانستان کا جو معاملہ ہے یہ حساس معاملہ ہے. بہت ساری قوتیں نہیں چاہتی کہ یہ جو امن کی صورتحال ہے یہ برقرار رہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سرخروغ کیا. صرف یہی نہیں، پاکستان کا موقف مانا گیا جو پاکستان 2002 سے کہہ رہا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم اور احسان کیا ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ نے دیکھا کہ OIC ہی نہیں، امریکہ، روس، سب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. اور یہ جو صورتحال ہے نا کہ جی بارڈر پر پیدا کی جا رہی ہے، یا باڑ لگانے کی، اتارنے کی، یا اس کو پھر ویڈیوز کو جس طرح جو ذرائع پھیلا رہے ہیں، آپ ذرا وہ ذرائع بھی دیکھیں کہاں سے ہیں. تو ہندوستان کو جو وہاں شکست ہوئی ہے اور جو ہندوستان کے عزائم بے نقاب ہوئے ہیں، لازمی بات ہے کہ اب ہندوستان کو تکلیف ہے اس سے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ افغان عبوری حکومت جو ہے وہ بھی عقل مند ہے. افغان طالبان بھی بہت معاملہ فہم ہے، وہ چیزوں کی اصلاح کریں گے اور جذباتی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ باہمی تعلقات جو ہیں، باہمی بات چیت سے مسائل حل ہوں گے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، یہ تو اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ بھارت کو اپنی جو شکست تھی وہ اس پر منہ کی کھانا پڑی تھی، اور اس کے بعد وہ سکون سے نہیں بیٹھا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے لگا ہوا، اور اس نے بالکل اپنی جو کیا کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے فنڈنگ وغیرہ وہ جس طرح بھی کر رہا ہے، جس گروپ کو بھی پکڑ کے ان کو دے کے وہ کوشش میں لگا. اور اس نے ایک نئی یہ چال چلی کہ جو ڈیویڈنڈ لائن پر جو باڑ ہے وہ اس کو کسی طرح کھیڑا جائے اور ایک نیا ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ صحیح کہا کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دیں، کئی جانیں ہماری قیمتی جو ہے ادھر گئی ہیں تاکہ باڑ لگانے میں، تاکہ ہم نے جو تھا اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اپنے کام کے لیے وہ کی ہے، باڑ لگائی ہے جو 96% مکمل ہو گئی. انشاءاللہ پوری مکمل ہوگی اور ہم اس کو قائم رکھیں گے، کیونکہ ہمارے ملک کا تحفظ سب سے بڑا ہے. یہ اتنی بڑی ایک بارڈر کی لائن ہے کہ اس پر بڑی ضروری تھی کہ سیکیورٹی کے لیے اسے باڑ لگانا. تو یہ جو ہم نے کیا ہے تو اس پر مکمل رکھا جائے گا انشاءاللہ. اور باقی جو ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو بھی اس وقت کیا جا رہا ہے افغانیوں کی مدد، اپنا روٹی، آدھی روٹی ان کو بھی دے رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے مشکلات نہ ہو. اب ان کو بھی چاہیے کہ خیال رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر اس وقت کھڑا ہے ان مشکل وقت میں، تو وہ پاکستان کی ہر بات دیکھیں کہ ان کے بہتری کے لیے کر رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا. تو اس لیے افغانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل ساتھ چلے اور یہ جو شر پھیلا رہے ہیں لوگ ان کو پکڑیں اور اصلاح کریں ان لوگوں کی. صحیح. جی آپ کا پیو آ گیا، بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. تیسرا سوال فورن فنڈنگ کیس سے متعلق ہم رکھیں گے. کیا اپوزیشن موقع سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فورن فنڈنگ سے متعلق اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ نے ملکی سیاست میں تہلکہ مچا دیا. اپوزیشن کی جانب سے گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رپورٹ کے بعد بظاہر حکمران جماعت مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور ضمنی بجٹ کے معاملے پر حکومتی اتحادیوں سے میل ملاقاتیں بھی شروع کر دیں. آج لیگی رہنما احسن اقبال نے کراچی میں MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی ہے. میڈیا سے گفتگو میں MQM رہنما نے یہ واضح کیا
کہ ہم نے گورنمنٹ کو نہیں جمہوریت کو سہارا دیا اور آئندہ جو عوام کے حق میں ہوگا وہی فیصلہ کریں گے۔ آج پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی، آپ کے خیال میں فارن فنڈنگ کیس کو لے کر جو بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی مشکلات تو بڑی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ مجھے تو لگتا ہے گورنمنٹ کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ نہیں دیکھا؟ انہوں نے ویلکم کیا اس کو، تو وہ تو کل فواد چودھری صاحب نے بھی کر دیا۔ فرق بھی بات پھر بولے ہیں کہ جی پتہ نہیں 62 ارب اپوزیشن نے وہ چھپائے ہیں، یہ وہ بظاہر تو وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک اپوزیشن کا معاملہ ہے، بالکل اپوزیشن اگر آرام سے بیٹھ جائے تو پھر آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، اور وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل یہی طریقہ ہے۔ اگر منی بجٹ وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، عوام پہ بوجھ مزید ڈالے گا، تو ان کو اپنی محنت کرنی چاہیے، اتحادیوں سے بھی ملنا چاہیے، آپس میں بھی بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اس کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن کو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ ہاں ایفرٹ کر رہی ہے اور ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں نظر آئے کہ اپوزیشن بھی کو بھی ہمارا کچھ خیال ہے، ورنہ ہمارے حکمران تو ہمارے بہت درد میں، آپ کو پتہ نا، دن رات پریشان رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مہنگائی کم کر دیں۔ صحیح جی، اور بڑھ جاتی ہے، اس میں قصور ان کا نہیں ہے۔ ٹھیک، عامر صاحب دیکھیں، وہ کل ہمارے دکھی فیصل صاحب بڑے پریشان تھے کہ مریم نواز کا ٹویٹ نہیں آ رہا، تو میرا خیال ہے انہوں نے ان کی بات سن لی اور اسی رپورٹ پہ انہوں نے 2 ٹویٹ بھی کر دی۔ نکالی کر دیا تھا انہوں نے فوراً بات، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہیں کیا، وہ جو لاڈلا کا کرتی تھی وہ نہیں کیا، عمران خان پہ کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہی بتایا کہ جی جو جرم حمزہ کا ہے، جو جرم شہباز شریف کا ہے کہ جی وہ ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں جو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں، یہی ٹیٹیاں پی ٹی آئی کے ملازمین کے نام پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس حمام میں تو سارے ننگے ہو گئے اور سامنے آ گئے کہ جی یہ الزامات ہی ہیں نا سب کے ایک دوسرے کے اوپر۔ جب ثابت ہوگا، کوئی عدالت فیصلہ دے گی، کب دے گی، کوئی دوسری عدالت سیٹ اسائیڈ کر دے گی، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اب 10 دن بعد ان کی آ جائیں گی، پھر ان کے جواب آئیں گے، کیونکہ فواد صاحب نے کل کہا تھا ہم الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں گے، نہ تو الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی تو رپورٹ جناب کے وکیلوں کے، ترجمانوں کے بغلوں میں موجود ہیں۔ اور اب تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ اسد عمر کو جانے کی کیا ضرورت تھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو، وہ چھوٹے وزیر صاحب ہی اکیلے بات کر لیتے، ان کا دوبارہ توتی بولتا تھا، اکیلے وہی بات کرتے تھے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ اسد عمر کو جانے کی کیا ضرورت تھی، یعنی بجائے جواب دینے کے کہ بھائی اب آپ کے اکاؤنٹس میں چاہے وہ 31 کروڑ روپے کا ہے، کیونکہ آپ تو اخلاق کی طور پہ ہمالیہ کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہیں لوگوں سے، آپ نے جتنی ٹیٹیاں شہباز اور حمزہ کی لگائیں اور سلمان کی لگائیں، اب آپ کے کھاتے نکل آئے، تو جواب آپ اپنا دیں۔ سوال آپ کر رہے ہیں کہ جی ان کے بھی پوچھو، بھائی وہ بھی دیں گے صاحب، جب ان کا آئے گا ہم ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ جی آپ بھی صاحب دیں۔ آپ بڑا شور مچا رہے تھے 7 سال سے کہ اکبر ایس بابر کی رپورٹ پہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، تو فیصلے کی فائنڈنگز تو آ گئی ہیں، مجموعی طور پہ جب ہوگا جواب دے گی پی ٹی آئی نے 1 ہفتے کی بجائے 2 ہفتے جواب کے مانگے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا بات بنتی ہے، لیکن اچھا ہے، شغل ہے، سب سامنے آ گیا ہے۔ صحیح ہے فیصل صاحب۔ دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف پہ جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں، یہ کاروباری ادارے، اور جو ان کے سربراہ جو ہے نا ان کو پولیٹیکل کارپوریٹ کلچر میں جو ہے نا قائد کہا جاتا ہے۔ یہ بزنس ہے، یہ بہت بڑے بڑے بزنس ہیں۔ آپ یہ دیکھیں تحریک انصاف کو جو پیسے آ رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب کا ریکارڈ موجود ہے، کوئی ان کا غلط اکاؤنٹ نہیں پکڑا گیا، آئے تو اربوں روپے ہے نا، تو بھائی کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، غیر ملکی فنڈ سے، غیر ممالک سے اربوں روپے آ رہے ہیں، وہ خرچ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پولیٹیکل جماعتیں ان قائدین کی کا بزنس ہے۔ ہم اور آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے حالات و زندگی تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، ان کے خلاف آپ بات کرو تو بولتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، یہ فوج کے نمائندے ہیں، اور یہ پاکستان میں جمہوریت کا جو ہے یہ لوگ چہرہ بنے ہوئے، آپ ان کے خلاف کوئی جو ہے بات ہی نہیں کر سکتے۔ ان کے اتنا بڑا سسٹم ہے کہ وہ آپ کے فوراً جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کے ایجنٹ کا جو ہے الزام لگ جائے گا۔ یہ ان کے کاروبار ہے، ہم ان کے بیٹھ کے جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا تو ان کے کاروبار کو پروان چڑھانے کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا ہمارے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، کاش یہ بات ہمارے دوست کی بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن آئے گی نہیں، وہ عقل کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، الیاس صاحب۔ دیکھیے جی،
गवर्नमेंट को कोई मुश्किलात का नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट खुश है इसमें, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे भी अब फंस रहे हैं, तो वो अपने साथ दूसरों के देख के खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ दूसरे भी जो फंसेंगे पार्टियाँ, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि उनके भी जो फंड्स हैं वो भी फॉरेन फंड्स जो हैं। हालांकि इसके बारे में इनको परेशान होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो बाहर से फंडिंग आ रही है, अगर वो पाकिस्तानियों ने भेजी है, अपने पार्टी को भेजी, तो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, वो अमानत है, उसको बेहतर अंदाज में खर्च करें। हालांकि बिल्कुल इस तरह वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो फंड्स वगैरह इकट्ठी करती हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उधर से वो अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए पार्टियों पर करते हैं कि जी जमहूरी निज़ाम को फ़रोग दिया जाए। इधर काम उल्टा बिल्कुल होता है, इधर बिल्कुल एक बड़ी बड़ी पार्टियाँ बनी हुई हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त है, ज़ाहिर है अब मुश्किलात बड़ी हैं गवर्नमेंट की या नहीं, और अपोजिशन फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।